السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرحت مشاہدی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ انسان مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کو برزخ بیان کیا جاتا ہے اور وہیں پہ اختتام کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو باقاعدگی سے سمجھیں گے اور اس کو سمجھنے کے لیے مولا علی شہنشاہ کا ایک فرمان سامنے رکھیں گے۔ ایک بندہ تھا، اس نے مولا علی بادشاہ سے پوچھا کہ مولا بتائیں کہ یہ جو انسان ہے یہ مرنے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے۔ مولا علی بادشاہ نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد دہرایا جاتا ہے، اور تم بھی تو ایک انسان ہو اور تمہیں بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرایا جا چکا ہے، تم بھی کتنی دفعہ دہرائے جا چکے ہو۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ مولا یہ کیسے؟ مولا نے کہا ہاں ہاں ایسے ہی۔ تو یہ مولا نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اب ہم غور و فکر کریں، سوچیں، آس پاس نظر دوڑائیں اس کو سمجھنے کے لیے، تو ہمیں ایک چیز نظر ضرور آتی ہے کہ آپ ہندوازم کو دیکھ لیں تو ہندوازم میں 7 جنم مانے جاتے ہیں۔ ان کے جملے ہوتے ہیں کہ تمہارا میرا یہ سنگم یہ 7 جنموں تک رہے، یا تم میری یہ بات 7 جنموں تک یاد رکھو گے۔ تو اگلے جنم کی بات کرتے ہیں یا پچھلے جنم کی بات کرتے ہیں، آپ نے کافی موویز ایسی دیکھ رکھی ہوں گی۔ تو یہ جو 7 جنم ہے ہندوازم میں، انڈیا میں، تو یہ حقیقت ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ کہ کئی وہ ہندوؤں کی رسم ہے وہ ایسے ہی 7 جنم مانتے ہیں، تو یہ نہیں، وہ اس بات میں ٹھیک ہیں، سچے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 7 پہ آ کے رک گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف 7 نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے جنم انسان لیتا ہے، اور اس کا تخمینہ ہم ایسے لگا سکتے ہیں، اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ انسان کتنے جنم لے سکتا ہے کہ انسان کو ایک خاص مقصد دے کے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اللہ کی پہچان کرے، پھر وہ اللہ کی پہچان بنے، مطلب اللہ کی پہچان کروائے۔ تو جب تک اس کا یہ مقصد، یہ ہدف، یہ گول حاصل اسے نہیں ہو جاتا، اس کو پا نہیں لیتا، تب تک اسے دہرایا جاتا ہے اور یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ وہ مختلف علاقوں میں، مختلف کاسٹوں میں جنم لیتا ہے، مختلف ماحول میں جنم لیتا ہے، تاکہ اس کو وہ بات سمجھائی جائے۔ جہاں تک اس کے ایک جنم میں اس کا سبجیکٹ چلتا ہے، تو اگلے جنم میں اس سے آگے شروع کروایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک کلاس روم ہے، اس کی زندگی ایک کلاس ہے، یہ دنیا کلاس روم ہے۔ ویسے بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، لیکن یہاں امتحان گاہ تو ہے، لیکن پہلے یہاں پہ آپ نے کچھ سیکھنا بھی ہے، سیکھنے کے بعد امتحان دینا ہے آپ نے۔ تو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور مرنا سے مراد ڈیڈ ہونا نہیں ہوتا، اس کا بھی جو لفظی مقام ہے نا وہ آپ سمجھیں۔ مرنا امر سے نکلا ہے، مرنے میں لفظ جو ہے نا امر شامل ہے۔ امر کا مطلب ہے کہ اس کو بقا مل جانی، ہمیشہ کے لیے ہو جانا۔ مرنا سے مراد یہ ہے، کیونکہ ہماری اصل روح ہے نا، ہمارا جو جسد خاکی ہے یہ تو مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں ہیں، یہ تو ہمارا یہ لباس ہے اس روح کا۔ جیسے ہم مختلف کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ان کا ماحول ہے، یورپ میں چلے جائیں تو پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں، اور ایمریٹ کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں جو ان کا لباس ہے وہ پہننا پڑتا ہے۔ تو جیسا دیس ویسا بھیس، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ویسا بھیس ہمارا ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ جو ہمارا بھیس ہے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ جسد خاکی، یہ ہم نہیں ہیں، ہم تو روح ہیں۔ تو اصل بات تو جو ہے وہ روح کی ہے، کہ روح جو ہے یہ ہے ہماری اصل،
اور اسی کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور سوال کیا گیا مولا سے کہ مولا یہ بتائیں کہ یہ جو نیند ہے اس میں اور موت میں کیا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جو نیند ہے یہ مختصر موت ہے، اور جو موت ہے یہ طویل نیند ہے۔ اس سے بھی آپ یہ چیز گیس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نیند ہے اس میں انسان زندہ ہوتا ہے، جب وہ طویل ہو جائے تو اس کو ہم موت کا نام دے دیتے ہیں۔ مرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا۔ تو مرنا ہمارے یہ مطلب ڈیڈ ہمارا جسم ہوتا ہے، روح ہماری زندہ ہی ہوتی ہے۔ پھر روح نے جتنا سیکھا ہے تو پھر وہ اگلے جنم میں کسی اور باڈی میں وہ آئے گی، پھر اس سے آگے سیکھے گی۔ پھر اگر وہ منزل پہ نہیں پہنچی تو پھر جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی پھر وہ کسی اور باڈی میں بار بار جنم لیتا رہے گا، دہرایا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنی منزل حاصل نہ کر لے۔ تو مین یہ جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا یا آپ کو سمجھانے کا مین میرا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جو موت ہے اس سے خوف زدہ نہ ہوں کہ مر گئے تو بس ختم ہو گئے، ہم مٹی کے تھے مٹی میں چلے گئے تو اور ہمیں کیا ہے۔ نہیں، ہم اللہ کا راز ہیں، اور اللہ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے بنا کے بھیجا ہے، اور وہ ہے ہماری روح۔ وہ مرتی ہی نہیں ہے، وہ زندہ رہتی ہے۔ جب آپ نیند میں ہوں، حالت نیند میں، تب بھی آپ کا جسم نیند میں ہے، روح آپ کی کہیں نہ کہیں خواب میں گھوم پھر رہی ہے، لطف اندوز ہو رہی ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی ایسے ہی سیم سسٹم ہے کہ جیسے حالت نیند میں آپ کی ٹیب جو باڈی ہے وہ بیڈ پہ ہے اور آپ کی روح کسی اور علاقے میں گھوم پھر رہی ہے۔ مرنے کے بعد بھی آپ کی ڈیڈ باڈی چارپائی پہ بیڈ پہ ہوگی، لیکن آپ کی روح پھر بھی کہیں گھوم پھر رہی ہوگی۔ تو آپ جو ہیں وہ آپ اپنی روح ہیں، اور آپ جو خیال دیکھ رہے ہیں، جو خواب دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہی آپ خود ہیں، وہی آپ ہیں، اور آپ کو دہرایا جاتا ہے بار بار۔ اور جتنا لیٹ آپ سیکھیں گے، جتنی دیر لگائیں گے، اتنی زیادہ مرتبہ آپ کو دہرایا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو یہ زندگی ملی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا مقصد سمجھیں کہ آپ کو کس لیے بنایا گیا ہے، آپ کی ڈیوٹیز کیا ہے۔ مطلب پیدا ہونا، جوان ہونا، پڑھ لکھ جانا، کوئی ہنر سیکھ لینا، کوئی جاب کر لینا، بزنس کر لینا، پھر شادی کر لینا، گھر بنا لینا، پھر اپنے بچوں کے لیے بھی یہی سب کچھ کرنا جو اپنے لیے کیا ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ ایسے تو حیوانات بھی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی جنگلی جانور ہیں وہ موسمی تغیرات سے بچنے کے لیے سارے وہ ترتیب سیٹ کرتے ہیں، کیسے دشمنوں سے بچنا ہے، یہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں، ہمارا مقصد ایک خاص ہے جو اللہ نے ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا کہ ہم اس مقصد کا پتہ چل گیا ہے، اور اگر چل گیا ہے تو کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو آج سے اور ابھی سے اس پر عمل کرنا سٹارٹ کر لیں۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور غور و فکر خود بھی کرتے رہا کریں۔ اللہ حافظ۔